الرحمن الرحیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی ظاہری اور وحی باطنی. پھر وحی ظاہری کی مصنف نے 3 قسمیں ذکر کی، جو فرشتے کی زبان سے ثابت ہو، یا فرشتے کے اشارے سے ثابت ہو، یا بذریعہ الہام آپ کو جو وحی ہو. یہ وحی ظاہری کی 3 قسمیں. دوسری قسم وحی باطنی ہے، اور وحی باطنی وہ ہے کہ جو آپ کو اجتہاد سے حاصل ہو، احکام منصوصہ میں غور و فکر کر کے غیر منصوص مسئلے کی حکم کو ثابت کرنا، جیسے کہ دوسرے مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں. بعض حضرات نے اس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد ہونے کی نفی کی ہے اور انکار کیا ہے کہ آپ کا شان اجتہاد کرنا نہیں، اس لیے کہ اگر آپ کا کام بھی اجتہاد ہوتا، آپ بھی اجتہاد کرتے، تو اجتہاد میں تو خطا بھی ہو جاتی ہے، اور نبی کی مخالفت کرنا، احکام شرع میں نبی کی مخالفت کرنا درست نہیں. اس لیے ان لوگوں نے انکار کیا اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سے استدلال کیا. شارح نے اس کا جواب ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ہمارے نزدیک، جمہور فقہاء کا نزدیک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے انتظار پر مامور ہوتے تھے. جب کسی مسئلے میں وحی نازل نہ ہوتی تو پھر اس کے بعد آپ اجتہاد پر مامور تھے، آپ کو حکم تھا کہ اجتہاد کر لے. اس لیے کہ قرآن مجید کا عمومی حکم ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو، اے بصیرت والو. فَاعْتَبِرُوا اے قِیسُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قیاس کرو ان پر. لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بصیرت والے کون ہو سکتے ہیں؟ اور اس لیے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ جو قیاس کے حجت کی دلیل ہے، اس کے سب سے پہلے مصداق آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بن رہے ہیں، اس لیے کہ عموم ہے، تو اس عموم میں آپ بھی داخل ہیں، اس لیے قیاس کا حکم آپ کو بھی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے مسائل میں قیاس کیا، بہت سارے مسائل میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خطا پر محفوظ اور برقرار نہیں رکھے جاتے، چونکہ آپ معصوم تھے، تو اگر آپ سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی تو پھر اس کی تنبیہ کرنے کے لیے وحی نازل ہو جاتی اور آپ کو آپ کی خطا پر متنبہ کر دیا جاتا. لیکن اگر وحی نازل نہ ہوتی تو ابتداءً وہ اجتہاد ہوتا، ظنی ہوتا. جب وحی نازل نہ ہوتی تو آپ کو اس پر برقرار رکھ دیا جاتا، اس لیے معال اور انجام اور آخر کے اعتبار سے پھر وہ قطعی بن جاتا، ظنی نہ رہتا. جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی قبیلہ خثعم کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے والد کے حج کے بارے میں پوچھا کہ میرے والد کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن اتنے کمزور ہے کہ وہ سواری پر جم نہیں کر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر آپ کے والد کے اوپر کسی کا قرضہ ہو اور تم ان کی طرف سے وہ قرضہ ادا کر دو، آیا آپ کے والد کی طرف سے جو تم قرضہ ادا کرو گے لوگوں کا، تو لوگ آپ سے والد کا قرضہ قبول کر لیں گے؟ عورت نے کہا جی قبول کر لیں گے. انہوں نے کہا فدین اللہ احق، تو پھر اللہ کا قرض بھی زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو بھی قبول کیا جائے آپ کے والد کی طرف سے، یعنی والد کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہو. اس میں دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کو
حج کو قیاس کیا لوگوں کے دین پر. جیسے لوگوں کا دین اگر کوئی آدمی دے دے دوسرے کی طرف سے تو لوگ قبول کر لیتے ہیں، اسی طرح اللہ کا دین بھی یہی ہے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی حج کر لے بندے کی طرف سے تو اللہ اس کے حج کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ آپ نے قیاس کیا. اسی طرح بہت سارے جگہوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیاس سے کام لیا اور قیاس کیا ہے. معلوم ہوا آپ قیاس کرتے تھے اور اگر مسئلہ اجتہادی ہوتا تو مسئلہ اگر رائے ہوتی تو اس میں صحابہ کی مخالفت بھی ثابت ہے. جیسے کہ غزوہ احزاب میں آتا ہے کہ جب سارے مشرک کفار مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑے اور حملے کے لیے پہنچ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو دور کرنے کے لیے یہ کر دیں گے کہ مدینہ منورہ کے جو پل ہیں، جو میوہ جات ہیں، یہ ہم ان کو دے دیں تاکہ یہ مشرک واپس چلے جائیں اور حملے سے باز رہ جائیں. تو حضرات صحابہ میں سے بعض صحابہ تھے جو بڑے سرداروں میں شمار تھا، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ دوسرے حضرات صحابہ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اگر یہ آپ وحی کی وجہ سے کر رہے ہیں، آپ کو وحی اس بات کی ہوئی ہے کہ مدینہ منورہ کے پلوں کو اور میوہ جات کو ان کو دے دے تاکہ یہ لوگ حملہ نہ کرے، تو پھر تو سمعا و طاعتا، پھر تو سر آنکھوں پر ہے یہ فیصلہ. لیکن اگر آپ یہ وحی نہیں ہے، یہ آپ کی رائے ہے، تو پھر ہم مدینہ منورہ کے پل ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیونکہ جب ہم دونوں اسلام اور کفر، جب ہم اس وقت اسلام پر نہیں تھے، دونوں کفر میں تھے، تو یہ لوگ ہم سے مدینہ منورہ کے پل نہیں کھا سکتے تھے. ہمارے ان کے درمیان لڑائی ہوتی تھی، یہ ہمارے مدینہ منورہ کے پل صرف ایک دو صورتوں میں کھاتے تھے. ایک ہم سے خریدتے تو کھا لیتے تھے، یا یہ کہ ہمارے مہمان بن جاتے تو مہمانی کی صورت میں ہم ان کو کھلاتے. باقی یہ لوگ ہم سے جب کفر کے زمانے میں اس نے ہم سے مدینہ منورہ کے پل نہیں لیے اس طرح زبردستی، تو پھر جب ہم اسلام پر ہو گئے وہ کفر پر ہے تو ہم کیسے دیں ان کو؟ سوال ہی پیدا نہیں. اس لیے ہم ان کو سوائے تلوار کر کچھ نہیں دیں گے، تلوار کے ساتھ مقابلہ ہوگا. تو آپ نے پھر نہیں دیا. تو دیکھو آپ رائے مانگی آپ نے صحابہ سے اور انہوں نے مخالفت کی. اجتہادی مسئلہ تھا، آپ نے نہیں دی. پھر لہذا آپ بہت سارے فیصلے اجتہادی بھی کرتے تھے اور ان سے اس میں خطا بھی ہو جاتی. خطا کی ایک مثال مصنف نے ذکر کی ہے کہ جب کفر اور اسلام کی پہلی لڑائی ہوئی، بدر کا واقعہ، جس میں 70 کے قریب مشرکین مارے گئے اور 70 مشرکین کو گرفتار کیا گیا. ان کو گرفتار کر کے جب لایا گیا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا کرے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ یہ آپ کی اپنے قوم والے ہیں، قوم قریش ہے ساری، اور آپ کے اہل و عیال ہے. اس میں آپ کے چچا بھی گرفتار تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تھے عقیل. تو یہ آپ کے قوم اور آپ کے اہل ہیں، اس لیے ان پر احسان کر لو، ان سے فدیہ لے لو، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، ان کو آزاد چھوڑ دو. ہو سکتے ان کو اسلام کی توفیق مل جائے اور یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو جائے، اس لیے ان کو چھوڑ دو فدیہ لے کر. دوسرے حضرات صحابہ کی بھی قریب اسی طرح کی رائے آئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے رائے لی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو قدرت دو حضرت عباس کے قتل کرنے پر، یعنی آپ خود اپنے چچا عباس کو قتل کر دو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قدرت دے دو، موقع دے دو اپنے بھائی عقیل کے قتل کرنے پر، اور مجھے فلانا میرا رشتہ دار ہے، مجھے اس پر قدرت دے دو، یعنی مجھے موقع دو کہ میں اس کو قتل کر لوں. ہر کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کر دے، خون بہا دے، فدیہ نہ لے. اسی طرح ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت سعد ابن معاذ یا حضرت سعید ابن معاذ،
ان کی بھی یہی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دے۔ معاذ ابن سعد اور دوسری روایت میں ہے سعید ابن معاذ، تو حضرت معاذ ابن سعد یا سعید ابن معاذ ان کی بھی رائے وہی رائے تھی جو حضرت عمر فاروق کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ الاسخان احب الیہ، یہ خون ریزی کرنا، خون بہانا، یہ ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے من استبقاء الرجال، مردوں کو باقی رکھنے سے، ان کو ویسے باقی نہ رکھو، قتل کر دو۔ بہرحال آپ نے مشورہ لیا صحابہ سے، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دل ایسے نرم کر دیتے ہیں جیسے کہ پانی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، جو میری تابعداری کرے تو وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میرے نافرمانی کرے تو آپ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، یعنی ان کو بھی سزا نہ دیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دل پانی کی طرح نرم کرتے ہیں، اس لیے ابو بکر آپ کی مثال حضرت ابراہیم جیسی ہے، اور عمر فاروق کو فرمایا کہ آپ کی مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں کو پتھر کی طرح سخت کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عمر آپ کی مثال نوح جیسی ہے، نوح علیہ السلام کی طرح، اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب زمین پر کسی کافر رہنے والے کو نہ چھوڑ دیے، سب کو ہلاک کر دیجیے۔ تو نوح علیہ السلام نے سب کے مارنے کا، سب کے قتل کرنے کا اور ہلاک کرنے کی دعا کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر آپ کی مثال نوح علیہ السلام کی طرح ہے۔ پھر آپ کی خود اپنی رائے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رائے پر جم گئی، اور آپ نے فیصلہ کیا، حکم دیا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو آزاد کیا جائے، لہذا سب سے فدیہ لیا گیا۔ اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا تھے، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہار جو آپ کے پاس ہے، جو آپ نے رکھا ہے گھر میں، وہ ہار ایسا تھا کہ وہ صرف ان کے اور ان کی بیوی کے درمیان میں راز تھا، باقی بچوں کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، صرف ان کو پتہ تھا اور ان کی بیوی کو۔ اس لیے آپ نے یہاں خبر دے دی کہ وہ جو ہار آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، فدیے کی رقم تو ہے آپ کے پاس۔ تو عباس رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ پتہ نہیں یہ کس نے بتایا آپ کو۔ پھر آپ نے بتایا کہ مجھے جبرائیل نے، اللہ نے خبر دے دی، اللہ نے خبر دی، لہذا سب سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن آپ نے صحابہ سے پھر فرمایا کہ اگر ہم ان سے فدیہ لیں گے، یہ 70 لوگ ہیں، آگے لڑائی میں پھر جو احد کی لڑائی آنے والی ہے اس میں پھر خیال کرنا، تم شہید کیے جاؤ گے۔ صحابہ نے کہا ہمیں قبول ہے، لہذا یہ ان 70 سے فدیہ لیا گیا، اور پھر جب احد کی لڑائی ہوئی تو اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ بہرحال ان سے فدیہ لیا گیا۔ جب فدیہ لیا گیا تو آپ کا یہ اجتہاد ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اور دوسرے صحابہ کے رائے پر، اور آپ کی اپنی بھی رائے یہی تھی، اس لیے آپ نے اس پر عمل کیا، تو اس کے خلاف یہ رب کو بھی منظور نہیں تھا، اس لیے اس کے خلاف وحی نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا لولا کتاب من اللہ، لولا کتاب من اللہ سبقہ، اگر اللہ کی طرف سے پہلے حکم موجود لوح محفوظ میں نہ ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے یہ اس کی وجہ سے تم پر ایک بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اس لیے جو کچھ ابھی مال غنیمت میں حاصل کیا ہے اس کو حلال اور پاک سمجھ کر کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ آیت شروع سے ہے مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں
کہ اس کے لیے قیدی ہو، یہ نبی کے لیے مناسب نہیں۔ حتیٰ یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں خون ریزی کرے۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم لوگ دنیا کے مال و متاع کو چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور یہ کہ وہ اللہ غالب اور طاقتور ذات ہے، حکیم ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقہ، اگر پہلے سے اللہ کی طرف سے یہ لوح محفوظ میں یہ حکم لکھا ہوا نہ ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس میں آپ لوگوں پر بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، اس لیے جو کچھ مال غنیمت حاصل کی ہے اب اس کو حلال اور پاک سمجھ کر کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بہت مہربان ہے۔ یہ آیت بطور معاتبہ کے نازل ہوئی، اس میں عتاب ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کے لیے مناسب نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوب رو پڑے اور سارے صحابہ روئے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر عذاب نازل ہو جاتا تو سوائے عمر اور معاذ ابن سعد یا سعید ابن معاذ، ان دو کے علاوہ ہم میں سے کوئی باقی نہ بچتا، عذاب سب کو لپیٹ میں لے لیتا۔ لیکن لولا کتاب من اللہ سبقہ، چونکہ پہلے سے یہ لکھا ہوا تھا اس لیے عذاب نازل نہ ہوا، اس لیے کہ مسئلہ اجتہادی تھا، اور لوح محفوظ میں پہلے سے یہ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ محشی کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں کہ اجتہاد پر سزا نہیں ہے، معاقبہ نہیں ہے، اجتہاد مجتہد کا مواخذہ نہیں ہوگا اگرچہ اجتہاد خطا ہو جائے۔ تو یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قتل کرنے کا حکم تھا، اجتہاد میں آپ سے خطا ہو گئی کہ آپ نے فدیہ لے لیا، یہ اجتہاد خطا ہوئی تو دیکھو فوراً وحی نازل ہو گئی اور اس پر متنبہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ آپ اجتہاد کرتے تھے، اور جب اجتہاد کرتے تو مجتہد کا تو اصول ہے المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد سے اجتہاد میں خطا بھی ہوتی ہے اور مجتہد حق کو پا بھی لیتا ہے، درست بھی ہوتا ہے۔ لہذا ان اخطأ فلہ اجر، اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے، وان اصاب فلہ اجران، اور اگر مجتہد حق کو پہنچ جائے، درستگی کو پا لے تو پھر اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ اس لیے آپ اجتہاد کرتے تھے، اجتہاد کرنا آپ کا کام تھا۔ البتہ ابتدائی طور پر وہ اجتہاد ہوتا، وہ ظنی ہوتا، پھر اگر اس کے خلاف وحی نازل نہ ہوتی تو پھر یہ قطعی بن جاتا اور وہی وحی بن جاتی۔ لہذا یہ اجتہاد بھی آپ کی وحی باطنی ہے، یہ اس سے خارج نہیں۔ پھر چونکہ اس میں صحابہ کو شک تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی اس میں عتاب ہوا تو آیا جو ابھی فدیہ ملا ہے اس کا کھانا درست ہے یا نہیں، صحابہ کو شک تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو مال غنیمت حاصل کی ہے اس کو اب پاک اور حلال سمجھ کر کھاؤ۔ دیکھو کہ شارح کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رائے پر عمل کیا تو خطا ہو گئی اور آپ کا اجتہاد خطا ہو گیا، کہ آپ نے حضرت عمر کے رائے پر عمل نہیں کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رائے پر عمل کی، صدیق کی رائے پر عمل کرنے سے خطا ہو گئی۔ لیکن تنبیہ کر دی گئی۔ شارح کہتے ہیں یہ فرق ہے، دیکھو اجتہاد ہو جانے کے بعد، اجتہاد رائے پر عمل کر لینے کے بعد نزول نص اور اجتہاد ہو جانے کے بعد ظہور نص کے درمیان یہ فرق ہے۔ دیکھو آپ نے اجتہاد کیا اور آپ نے فدیہ لیا، یہ فدیہ لینا ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اگر ٹھیک تھا تو پھر وہی اس کے خلاف کیوں نازل ہوئی؟ جی تو اجتہاد میں خطا ہو گئی نا، فدیہ لینا ٹھیک نہیں تھا،
فدیہ لینا ٹھیک نہیں تھا، آپ نے رائے پر عمل کیا اور یہ فدیہ لیا، فدیہ لینا ٹھیک نہیں تھا، تو آپ نے اجتہاد کیا، اجتہاد میں آپ سے خطا ہو گئی، اس کے خلاف نص نازل ہو گئی۔ تو اجتہاد جب ہو جائے، قیاس رائے پر عمل ہو جائے، پھر اس کے ضد میں اس کے خلاف اگر نص نازل ہو جائے تو وہ نص اس قیاس کو توڑتا نہیں ہے، اس قیاس کے حکم کو ختم نہیں کرتا، قیاس اپنے حال پر برقرار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر یہ قیاس ٹوٹ جاتا تو پھر آپ کے لیے وہ فدیے کا کھانا اور وہ مال غنیمت کا کھانا حلال نہ ہوتا، لیکن آپ نے فیصلہ کیا، اجتہاد کیا، اجتہاد اگرچہ خطا ہو گئی اس میں، لیکن اس کے خلاف نص نازل ہو گئی، لیکن اس سے وہ سابقہ اجتہاد اور قیاس برقرار رہا، وہ ختم نہیں ہوا، وہ ٹوٹا نہیں۔ لیکن اگر کوئی مجتہد اجتہاد کر لے، ایک حکم ثابت کر لے، جائز کا ہو یا ناجائز کا ہو، اور پھر تحقیق سے پتہ چلے کہ اس کے خلاف نص موجود ہے، نص ظاہر ہو جائے، تو پھر وہ مجتہد کا اجتہاد ختم ہو جاتا ہے۔ نص کے ظاہر ہونے سے اجتہاد ٹوٹ جاتا ہے، وہ نص کا ظہور اجتہاد کو توڑ دیتا ہے، لیکن نص کا نزول یہ اجتہاد کو ختم نہیں کرتا، اجتہاد کو نہیں توڑتا۔ یہ ہے فرق دونوں میں، اس لیے آپ کا اجتہاد برقرار رہا اور فدیہ کھانے کا حکم دے دیا گیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اجتہاد بھی آپ کے الہام کی طرح ہے، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام قطعی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں آپ کا الہام قطعی ہے، اس لیے کہ وحی ظاہری کی قسم ہے الہام، تو جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام قطعی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں، اور اس الہام کی مخالفت کرنا حرام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کے حق میں بھی وہ حجت ہے، اس کی مخالفت حرام۔ ایسا ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد بھی آپ کے الہام کی طرح قطعی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد کی مخالفت کرنا حرام معال کے اعتبار سے، چونکہ معال کے اعتبار سے جب آپ برقرار رکھ دیے جاتے ہیں اس پر تو پھر تو وحی بن گئی، اس لیے چونکہ اس میں خطا کا احتمال ختم ہو گیا، اس لیے اس کی مخالفت جائز نہیں۔ جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کے حق میں جو الہام ہے، جیسے اولیاء ہے، تو اولیاء کا الہام خود ان کے بارے میں، ان کے حق میں یہ حجت ہے یا نہیں؟ شارح محشی کہتے ہیں ماتن کے اس اسلوب سے پتہ چل رہا ہے کہ ولی کا الہام خود اس کے حق میں بھی حجت نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں تو حجت نہیں ہے، اس پر تو اتفاق ہے، خود ولی کے حق میں بھی اس کا الہام حجت نہیں، یہ ماتن کے اس عبارت سے متن سے پتہ چل رہا ہے، جبکہ شارح کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ ولی کا الہام ولی کے حق میں حجت ہے، لیکن ولی کے علاوہ کے حق میں ولی کا الہام حجت نہیں ہے۔ نبی کا الہام نبی کے حق میں بھی حجت، اور نبی کے علاوہ امت کے حق میں بھی حجت ہے، اس کی اقتداء کرنا واجب، مخالفت حرام، لیکن نبی کے علاوہ کا الہام نبی کی طرح نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے نبی کی طرح نہیں ہے؟ یعنی خود ماتن کے اس متن سے پتہ چل رہا ہے کہ خود اس کے حق میں بھی حجت نہیں اور دوسروں کے حق میں بھی حجت نہیں ہے۔ لیکن محشی کہتے ہیں کہ شارح کے اسلوب سے پتہ چل رہا ہے، شارح نے ماتن کی جو تشریح کی ہے، شرح کی ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، مجتہد یہ جو ولی کا الہام ہے یہ ان کے حق میں حجت ہے اور دوسرے لوگوں کے حق میں حجت نہیں ہے، اس لیے یہ متعدی نہیں ہو سکتی، یہ متعدی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ولی اپنے الہام کی طرف دعوت نہیں دے سکتا کہ آج رات کو الہام ہو جائے یا دن کو الہام ہو جائے اور اگلے دن اس کے اشتہارات چھاپنا شروع کر دے اور کہہ دے کہ بھائی ہمیں تو الہام ہوا ہے اس لیے بس اسی طریقے پر عمل کیا کرو۔ لوگ خواب بیان کرتے ہیں نا، یہ جو کتنے واقعات آ گئے، بیماریاں آ گئی، کرونا کی بیماری آ گئی، اس سے پہلے کے عذابات آ گئے، فلاں بزرگ نے خواب دیکھا ہے، فلاں بزرگ کو الہام ہوا ہے،
فلاں بزرگ کو الہام ہو گیا یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ عمل کر لو، تو آپ لوگ بچ جاؤ گے، نجات حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، الہام ہے، اللہ کا ولی ہوگا، اس کے حق میں حجت ہے، دوسروں کے حق میں حجت نہیں ہے، وہ دعوت نہیں دے سکتے۔ لہذا اگر کوئی نہ مانے تو نہ ان 5 میں سے شامل ہے، خماسیین میں سے، یعنی یہ کہنا کہ یہ پنج پیری ہو گیا یا مماتی ہو گیا یا یہ مرتد ہو گیا، اس لیے کہ ولی کے الہام کا کیا کر لیا، اس نے انکار کر لیا۔ تو اس کے منکر کوئی مرتد گمراہ نہیں ہوتا، اس لیے جس کو الہام ہو اگر ہو تو اپنے جیب میں رکھو۔ کہاں رکھو؟ اپنا الہام اپنے جیب میں رکھو۔ اس لیے دعوت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ ان کے حق میں، ماتن کے متن سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے حق میں بھی حجت نہیں، جبکہ شارح کہتے ہیں نہیں، ان کے حق میں حجت ہے اگر شریعت کے موافق ہے، اگر شریعت کے موافق ہے تو ان کے حق میں حجت ہے، غیر کے لیے حجت نہیں۔ اس لیے یہ متعدی نہیں ہو سکتا، متعدی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عام لوگوں کے لیے جب یہ حجت ہے نہیں تو دوسروں کی طرف اس کی دعوت نہیں دے سکتا، اور وہ دوسروں کی طرف متعدی نہیں ہو سکتا۔ یہ تب ہے جب شریعت کے موافق ہو، تب یہ بات ہے۔ شریعت کے خلاف ہو پھر تو وہ الہام نہیں ہے، پھر وہ ٹیچی آئی تھی، ان کو کچھ سمجھا پڑھا کر اور ان کو گمراہ کیا ہے، وہ شیطان تھا، وہ الہام نہیں تھا۔ پھر جی اس لیے وہ گمراہی ہے۔ یہ تب ہے جب شریعت کے موافق ہو تو ولی کے حق میں حجت ہے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں کہ اگر ولی کو الہام ہو اور شریعت کے موافق ہو اور ولی کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ میرا الہام، یہ جو مجتہد اجتہاد کر رہا ہے اس سے اس اجتہاد میں خطا ہوئی ہے، پھر بھی مجتہد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس ولی کے الہام پر عمل کر لے۔ مجتہد اپنے اجتہاد کرنے کا مکلف ہے، مجتہد اپنے اجتہاد کرنے کا مکلف ہے، اس کو یہ حکم ہے کہ تم اجتہاد کر لو، اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایک ملکہ دی ہے، ایک صلاحیت دی ہے، مہارت دی ہے علوم میں، اس لیے وہ اپنے اجتہاد کا مکلف ہے۔ تو اگر ولی کو پتہ چل جائے الہام سے کہ اس کا اجتہاد خطا ہے، پھر بھی اس کے لیے درست نہیں ہے کہ مجتہد کو اجتہاد سے روکے، منع کرے، اور نہ ہی مجتہد کے لیے جائز ہے کہ وہ اس ولی کے الہام پر عمل کر لے اور اجتہاد چھوڑ دے۔ نہیں، اجتہاد، مجتہد اپنے اجتہاد پر عمل کرے گا۔ اگرچہ مجتہد کو اس کا خطا ہونا، یہ اگرچہ یہ ولی کو اس کا مجتہد کا خطا ہونا معلوم ہو، تب بھی اس کو منع نہیں کر سکتا، مجتہد کو منع نہیں کر سکتا، کیونکہ مجتہد نے جو اجتہاد کیا ہے اس کے اپنے اجتہاد کے مطابق ان کا اجتہاد صحیح ہے، اس لیے اس پر عمل کرنے کا مکلف ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں وحی کی دونوں قسمیں مکمل ہو گئی، وحی ظاہری اور وحی باطنی۔ آگے مصنف رحمہ اللہ، شارح کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ نے ماقبل کے شرعی احکامات اور احکام شرعیہ پر عمل کرنے کو بیان کیا کہ ماقبل کے جو انبیاء ہیں، سابقہ انبیاء کے جو مسائل شرعیہ ہے اور شرائع ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو شارح نے کہا کہ مصنف رحمہ اللہ نے ان احکامات کو ملحق کیا ہے سنت کے بحث کے ساتھ، کہ شرائع من قبلنا، ہم سے پہلے انبیاء کی شرعی مسائل اور شرعی احکامات پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے درست ہے یا درست نہیں۔ 3 قول نقل کیے۔ پہلا قول یہ ہے کہ ماقبل کی شریعت پر عمل کرنا یہ ہم پر مطلقاً لازم ہے، مطلقاً لازم ہے۔ جیسے سابقہ انبیاء کی شریعتیں ہیں، ان کی امتیوں کے لیے اس پر عمل کرنا لازم، تو ہمارے لیے بھی اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اور استدلال کرتے ہیں اس بات سے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر نبی کی شریعت جو ہوتی ہے وہ نبی کے لیے ثابت ہوتی ہے اور وہ قیامت تک کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر شریعت شرعی احکام اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر مشتمل ہوتی ہے
اس لیے جب تک کہ اس کے نسخ پر کوئی دلیل قائم نہ ہو اس وقت تک ان پر عمل کیا جائے گا. جس نبی کا بھی شرعی احکامات ہو، مسائل ہو، ان پر عمل ہوگا، ہر حال میں ہوگا. اور استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ انبیاء وہ لوگ ہیں کہ جن کی رہنمائی اللہ نے کی ہے. فبہداہم اقتدے، اس لیے آپ بھی ان کی ہدایت کی اقتداء کر لو، آپ بھی ان کے راستے کی پیروی کرو. تو جب ہمارے نبی کو ان کی پیروی کرنے کا حکم ہے، اقتداء کرنے کا حکم ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر وہ شرائع مشتمل تھی، اس لیے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہوگا اور مطلقاً ہمارے لیے ان پر عمل کرنا لازم ہے. لیکن ان پر اعتراض ہے، اور اس قول کو اختیار کیا ہے عامت اصحاب شوافع نے، اور ہمارے بعض مشائخ احناف نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ مطلقاً ہم پر سابقہ انبیاء کی شریعت لازم ہے. لیکن ان پر اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی شریعت اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر مشتمل ہو تو اسے لازم تو نہیں آتا کہ وہ قیامت تک باقی رہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس نبی کی موت تک ہو، اس کی زندگی تک رہے، یا دوسرے نبی کے یا اس کے موت تک ہو، جب یہ وفات پا جائے تو وہ شریعت ختم، اور دوسرے نبی کے مبعوث ہونے تک ہو. اس لیے اس کے مرضیات پر، اللہ تعالیٰ کے مرضیات پر مشتمل ہونے سے قیامت تک کے لیے ہونا لازم نہیں آتا.